السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میرا نام غلام جعفر ہے۔ میں پنجاب کالج عبدالحکیم شعبہ اردو میں خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ آج کے لیکچر میں ہم حصہ نظم سے دوسری نظم نعت پڑھیں گے، اور اس کے شاعر کا نام حفیظ تائب ہے۔ سب سے پہلے ہم حفیظ تائب کا تعارف پڑھیں گے، اس کے بعد پھر نظم نعت کی بلند خوانی کریں گے، اور پھر اس میں سے جو اہم جو الفاظ ہیں یا تشبیہات ہیں ان کی وضاحت کریں گے۔ شامل نصاب نظموں میں دوسری نظم جو ہے وہ حمد کے بعد نعت ہے۔ شاعر کا نام ہے حفیظ تائب۔ حفیظ تائب کی ایک کتاب ہے صلو علیہ وآلہ، جو ایوارڈ یافتہ بھی ہے، اس سے یہ اخذ کی گئی ہے۔ صلو علیہ وآلہ نعتوں کا یہ مجموعہ پہلی مرتبہ 1978 میں شائع ہوا تھا۔ اس مجموعے میں کل نعتیں 64 ہیں۔ پہلے اس میں ایک حمد ہے۔ ہمارے ہاں جو یہ نعت ہے کل اس کے 17 اشعار ہیں، لیکن ہمارے نصاب میں جو شامل ہیں وہ کل 8 اشعار شامل کیے گئے ہیں۔ اب ہم اس کا تعارف پڑھ لیتے ہیں شاعر کا، حفیظ تائب کا تعارف۔ نظم نعت کے شاعر حفیظ تائب 14 فروری 1931 کو حاجی چراغ دین سہروردی قادری کے ہاں پیدا ہوئے، گوجرانوالہ میں۔ ابتدائی تعلیم گوجرانوالہ میں ہی حاصل کی، اس کے بعد ایم.اے پنجابی پنجاب یونیورسٹی لاہور سے کی، پھر لاہور کے ہی ایک کالج اورینٹل کالج لاہور میں پنجابی کے پروفیسر مقرر ہوئے، اور ان کی جو شعری موضوعات ہیں، صاف ظاہر ہے تمام شعراء جو ہے وہ ابتدا غزل سے کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی غزل سے ابتدا کر کے پھر نعت گوئی کی طرف آئے۔ جو ان کی وجہ شہرت ہے وہ نعت گوئی ہے، اور اسی نعت گوئی کو فروغ دینے کی بنیاد پر ان کو تمغہ حسن کارکردگی بھی ملا۔ شعری خوبیاں جو ان کے ہاں ہیں وہ حفیظ تائب دوسرے اپنے ہم عصر شعراء سے مختلف ہے۔ ان کا انداز بیاں جو ہے وہ اپنے ہم عصر شعراء سے بہت مختلف ہے۔ یہ اپنی شاعری میں مرکبات اور تشبیہات کا واضح استعمال کرتے ہیں، وہ اب آپ اپنی شامل نصاب نظم میں نعت میں دیکھ بھی لیں گے۔ اور کیا کرتے ہیں، اکثر مضامین جو ان کے ہاں استعمال ہوئے ہیں ان کا ماخذ قرآن ہے۔ سیرت کے وہ پہلو جو عمل سے تعلق رکھتے ہوں وہ بیان کرتے ہیں، کہ جو انسانی زندگی میں کام آنے والے ہیں، یا ایک عام انسان کو جو واسطہ پڑتا ہے جن اعمال سے، جن کاموں سے، حفیظ تائب نے ان کو اپنی شاعری میں بیان کیا ہے۔ پنجابی میں انہوں نے زیادہ شاعری کی ہے، اور اس کے بعد اردو میں بھی انہوں نے شاعری کی ہے۔ ان کے پنجابی اور اردو جو نعتیہ مجموعے ہیں، سکھ متراں دی یہ بھی ان کا پنجابی مجموعہ ہے، وسلموا تسلیما یہ بھی پنجابی مجموعہ ہے، لیکھ یہ اردو مجموعہ ہے، اور یہ وہی یاسین وہی طٰہٰ یہ بھی ان کا پنجابی مجموعہ ہے۔ حفیظ تائب کینسر کے عارضے میں مبتلا ہوئے اور 2004 میں یہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے، لاہور میں ہی یہ مدفون ہیں۔ ہم یہ حفیظ تائب کی نظم نعت کی بلند خوانی کر رہے ہیں۔ تمام طلباء و طالبات توجہ سے سنیے۔ خوش خصال و خوش خیال و خوش خبر خیر البشر، خوش خصال و خوش خیال و خوش خبر خیر البشر، خوش نجراد و خوش نہاد و خوش نظر خیر البشر، دل نواز و دل پذیر و دل نشیں و دل کشا،
دل نواز و دل پذیر و دل نشین و دل کشا، چارہ ساز و چارہ کار و چارہ گر خیر البشر، سر بسر مہر و مروت، سر بسر صدق و صفا، سر بسر لطف و عنایت، سر بسر خیر البشر، صاحب خلق عظیم و صاحب لطف عمیم، صاحب حق صاحب شق القمر خیر البشر، کارزار دہر میں وجہ ظفر وجہ سکون، عرصہ معاشر میں وجہ درگزر خیر البشر، رونما کب ہوگا راہ زیست پر منزل کا چاند، رونما کب ہوگا راہ زیست پر منزل کا چاند، ختم کب ہوگا اندھیروں کا سفر خیر البشر، کب ملے گا ملت بیضا کو پھر اوج کمال، کب شب حالات کی ہوگی سحر خیر البشر، در پہ پہنچے کس طرح وہ بے نوا بے بال و پر، در پہ پہنچے کس طرح وہ بے نوا بے بال و پر، ایک نظر تائب کے حال زار پر خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس لیکچر کو آپ صرف اس لحاظ سے اہم نہ سمجھیں کہ یہ نظم ہمارے نصاب میں شامل ہے، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، یہ جو میں پڑھا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یہ ایک ایک لمحہ نہ کہ ہمارے لیے نیکیوں کا سبب ہے بلکہ انشاءاللہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بھی بنے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کرنا، تذکرے کرنا، یہ ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی بن رہا ہے، کیونکہ یہ وہ ذات ہیں جن کی وجہ سے یہ کائنات بنائی گئی، جن کی وجہ سے یہ رنگ اور روشنی ہے، جن کی وجہ سے یہ اس کائنات میں چمک دمک اور ایک رونق نظر آ رہی ہے۔ تو اس کائنات کا جو سبب ہیں، سبب کائنات جو ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب پیغمبر، سب سے لاڈلے پیغمبر ہیں، جن پہ درود شریف پڑھنا خود اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ فرشتے بھی بھیجتے ہیں، میں بھی بھیجتا ہوں، اور انسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ تو آپ بھی سارے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یا اس کے علاوہ دوسرا بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو درود وہ جو ہے وہ پورا پڑھا کریں۔ اور اسی کے توسط سے میں ایک اور بات بھی کرتا ہوں کہ ساتھ جہاں کہیں بھی اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامی اسم گرامی ہے، ساتھ میں خاتم النبیین لفظ کا بھی اضافہ کر لیں کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ چند گزارشات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اب ہم اس نظم کے پہلے شعر کی جانب بڑھتے ہیں کہ پہلے شعر میں حفیظ طیب نے کیا خوبیاں اور کیا وصف اور صاف بیان کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ پہلے شعر میں حفیظ طیب کیا فرماتے ہیں جی؟ خوش خصال و خوش خیال و خوش خبر خیر البشر، خوش نژاد و خوش نہاد و خوش نظر خیر البشر۔ حفیظ طیب نے یہاں ایک بہت ہی عمدہ ترکیب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 6 صفات بیان کی ہیں پہلے شعر میں۔ پہلے تو وہ عمدہ ترکیب دیکھے کہ وہ عمدہ ترکیب کیا ہے۔ عمدہ ترکیب ہے خیر البشر۔ خیر البشر کا مطلب ہے تمام انسانوں میں سب سے بہتر، تمام انسانوں میں سب سے بہتر۔ اب وہ 6 صفات کون سی ہیں؟ 6 صفات ہیں۔ پہلی صفت جو ہے
وہ ہے خوش خصال، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب اخلاق تھے، اور کیا مہذب اور سلیقہ مند تھے، یہ پہلی۔ دوسری صفت جو اس شعر میں بیان کی گئی ہے وہ خوش خیال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمدہ خیالات کے مالک تھے، یعنی کبھی کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کی، بلکہ ہمیشہ اچھے خیالات ذہن میں آئے اور لوگوں کے بارے میں اچھا سوچا، عمدہ خیالات کے مالک تھے۔ اور کیا خوش خبر، اچھی خبر دینے والے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ہمیشہ خوشخبری دینے والے، چاہے کوئی کتنی مصیبت میں ہو یا چاہے کوئی کتنا جرم کر کے آیا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونے دیا، اسے آپ نے کہ وعیدیں نہیں سنائیں، اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری دی ہے، اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک امید دلائی ہے، مایوسی نہیں دلائی۔ یہ کیا ہے؟ خوش خبری، خوش خبر یعنی اچھی خبر دینے والا۔ دوسرا چوتھی بات کیا ہے جی اس شعر میں؟ خوش نژاد، یعنی عمدہ خاندان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ نے پوری دنیا میں سے انتخاب کیا ہے ہاشم کا، پھر عبد المطلب کا، پھر عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ کے بیٹے۔ یہ اللہ کا انتخاب تھا کہ تمام خاندان، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرمایا کرتے کہ اللہ نے میرے خاندان کو منتخب کیا ہے، کہ یہ خاندان اللہ کا انتخاب ہے، عمدہ خاندان سے تھے۔ اور اس کے بعد کہتے ہنس مکھ تھے، ہمیشہ چہرے پہ مسکراہٹ رہتی تھی، کشادہ پیشانی رکھتے تھے، ہنس مکھ اور ملنسار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور کیا تھے؟ خوش نظر، خوبیاں دیکھنے والے تھے، عیب دیکھنے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نہیں تھی کہ کسی کے عیب دیکھیں، بلکہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کی خوبیاں دیکھیں۔ تو یہ اس پہلے شعر میں بیان کرتے ہیں۔ پھر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیک خصلت، خوش خیال، خوش خبری دینے والا اور انسانوں کی بھلائی چاہنے والا، عالی نسب اور ہنس مکھ، ملنسار، دنیا کے انسانوں میں سب سے بہترین انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تُلِدُ النِّسَاءَ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسین میری آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسین مرد کسی عورت نے جنا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قسم کے ظاہری اور باطنی عیب سے پاک تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ یوں ہیں جیسے یہ اپنی مرضی کے مطابق کہ یہ کہتے گئے ہوں کہ اللہ ان سے پوچھ کر ان کو بناتا گیا ہو۔ کہ ایک اور شاعر نے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور شخصیت کا انہوں نے ایک سراپا ہمارے سامنے رکھا ہے کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بارائن تقدس کے نگی ہیں، زلفیں ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا۔ محسن نقوی نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ چند اشعار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپے پہ چند اشعار کہے ہیں۔ اور یہ حضرت حسان بن ثابت جو پہلے شاعر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعت گو جنہوں نے مدح سرائی کی ہے، وہ بھی اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر زنانہ نے جو مصر تھیں انہوں نے اپنے انگلیاں اور انگوٹھے کاٹے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عرب کے نوجوانوں نے اپنی گردنیں کٹوائی ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اور اخلاق کی بات ہے پہلے شعر میں۔ یہ حوالے کے چند اشعار ہیں
آپ کے سامنے کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں، اور دل پذیر سا نہ کوئی آیا ہے نہ آئے گا، دل پذیر سا نہ کوئی آیا ہے نہ آئے گا، دیتا ہے گواہی یہی دو عالم کا جریدہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور صفات کے متعلق اور آپ کے خاندان کے متعلق اور آپ کے اخلاق کے متعلق پہلے شعر میں حفیظ طائب نے لکھا ہے۔ اب ہم اس نظم کے دوسرے شعر کی جانب بڑھتے ہیں۔ دوسرا شعر جو ہے، دل نواز و دل پذیر و دل نشین و دل کشا، چارہ ساز و چارہ کار و چارہ گر خیر البشر۔ دل نواز کیا ہے کہ دلوں کو تسلی دینے والی ذات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دل پذیر کیا ہے، یعنی پسندیدہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دل نشین، دل میں اتر جانے والا، دل کشا، دل خوش کر دینے والا، چارہ ساز مشکل آسان کرنے والا، چارہ کار کام بنانے والا، چارہ گر بھی کام بنانے والا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ معاملات کو درست کرنے والے تھے۔ اب اس کا ایک مفہوم دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلوں کو تسلی دینے والے، خوش گفتار، دل کشا ہیں، معاملات درست کرنے والے اور آسانیاں پیدا کرنے والے سب سے بہترین انسان ہیں۔ دیکھیں، قبل از اسلام جو عرب کے لوگوں کے حالات تھے تو وہ بالکل مایوسی کا عالم تھا، چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل و غارت کے حالات تھے اور انسان ایک دوسرے سے مایوس تھے۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے یہ بات کہی، ان کو ایک پہاڑ پہ اکٹھا کیا اور ان لوگوں سے کہا کہ آپ نے مجھے کیسا پایا، میرا بچپن آپ کے سامنے گزرا ہے، میرا لڑکپن، میری جوانی آپ کے سامنے گزری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ سے صادق اور امین کوئی نہیں پایا بڑھ کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اگر تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو فلاح پا جاؤ گے۔ یعنی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے جنگجو خاندان کے لوگ جو تھے اور چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل و غارت کرنے والے لوگ جو تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر سلیقہ مند اور مہذب بنا دیا کہ وہ دنیا کو تعذیب سکھانے والے بن گئے، یعنی ان کو تسلی دینے والے بن گئے کہ آپ نے جو بھی کیا ہے، اگر آپ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ آپ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ حضرت واشی کا واقعہ جو ہے اس طرف دیکھ لیں کہ آپ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، کیا کرے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ ان کو حوصلہ دیا، ان کو تسلی دی کہ آپ واپس انسانی دائرے میں واپس آ سکتے ہیں، اللہ کی رحمت کا دروازہ آپ کے لیے بند نہیں ہوا۔ اور کیا خوش گفتار، مہذب گفتگو، اچھی گفتگو کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کبھی کوئی لغو جملہ یا کبھی کوئی فضول بات نکلی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات نہ لکھا کریں۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوستوں میں مذاق میں اس طرح کی مجلس میں ہوتے ہیں تو آپ وہ بات بھی لکھ لیتے ہیں۔ تو آپ حضرت ابو ہریرہ نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ تو میری ہر بات لکھا کر کہ اس زبان سے آج تک وہ کچھ نکلا ہی نہیں جو اللہ کی رضا اور چاہت کے علاوہ ہو۔ اللہ جو چاہتا ہے، خود اللہ جو بلوانا چاہتا ہے، وہ اس زبان سے نکلا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش گفتار بھی ہیں اور دل کشا بھی ہیں، اور لوگوں کے معاملات افہام و تفہیم سے حل کروانے والے ہیں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے ہیں۔ جو جس مصیبت میں گھرا ہے اس مصیبت سے اس کو نکالنے والے ہیں۔ اور پھر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں میں سب سے بہترین ہیں۔ حوالہ یہ دیکھیں، وہ الطاف حسین حالی نے کیا خوبصورت انداز میں اس کی تشریح بیان کی ہے، یوں سمجھیں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا،
مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ یہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہر انسان کے لیے، غلام ہو، ضعیف ہو، کمزور ہو، عادل ہو، حکمراں ہو، بادشاہ ہو، منصف ہو، تاجر ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے وہ ہر انسان کے لیے کامل نمونہ ہے۔ اور یہی بات حفیظ طیب اپنی شاعری میں بھی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے وہ پہلو بیان کیے ہیں جو عملی نمونہ تھے، جو عمل سے تعلق رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے۔ اب ہم یہ ایک اور بھی ہے کہ ایک شعر ہے، آدمیت کا غرض سما مہیا کر دیا، کہ انسان کیا کر دیا؟ سما مہیا کر دیا ہے آدمیت کے، کہ انسان ہے کیا؟ آدمیت کا غرض سما مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، کہ آدمی کو، انسان کو انسانیت اور آدمیت کے مقام تک پہنچایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلسل 23 سال کی محنت کے بعد۔ تو اب ہم اس نظم کے تیسرے شعر کی جانب آتے ہیں کہ حفیظ طیب کی جو نظم کا اس کا تیسرا شعر ہے وہ ہے جی، سر بسر مہر و مروت، سر بسر صدق و صفا، سر بسر لطف و عنایت، سر بسر خیر البشر۔ سر بسر سے کیا مراد ہے؟ سر بسر سے مراد ہے سر تا پا، سراپا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراسر محبت تھے، سراسر مہربانی اور شفقت تھے، اور صدق و صفا، سراسر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے اور پاکیزہ خیالات کے مالک تھے، اور سر بسر لطف و عنایت، سر بسر خیر البشر، سراسر مہربان تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تمام انسانوں میں سب سے بہترین ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سراسر محبت ہے، کسی کو بھی حقارت اور نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کبھی نفرت کے جملے ہی ادا نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ کشادہ تھا، وسیع سینہ تھا، لوگوں کے جو تلخ رویے اور جملے تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برداشت کرنے والے تھے، وہ جو کانٹے پھینکنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تیمارداری کرنے والے تھے، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سن کر شہر چھوڑ کے جانے والی بڑھیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا سامان اٹھانے والے تھے، وہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اللہ کے شیر حضرت حمزہ کو شہید کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی معاف کیا، وہ مکہ کے لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر 13 سال ظلم کیے، تشدد اور کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکال دیا مکہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ان کے لیے بھی آپ عام معافی کا اعلان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی تدبیریں کرنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ تو یہ ہے سراسر محبت، یعنی مہر و محبت کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے کوئی دوسرا لفظ ہی نہیں ہے۔ اور کیا ہے؟ سچائی و پاکیزگی سے سرشار ہے آپ کی ذات، جیسے کفار نے گواہی دی کہ آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی ہمارے ساتھ گزری ہے، ہم نے آپ سے بڑھ کر سچا اور امین کوئی نہیں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ میں اگر یہ کہوں کہ اس پہاڑ سے پیچھے ایک لشکر آپ پہ حملہ کرنے والا ہے تو آپ مان جائیں گے؟ انہوں نے کہا ہم ایڑیاں اٹھا کے دیکھیں، ہمیں کوئی لشکر نظر نہ آئے، پھر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری آنکھیں خطا کھا سکتی ہیں، آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور پاکیزگی کے متعلق کفار اور دشمنوں کے یہ ان کے رویے تھے اور ان کا یہ خیال تھا۔ اور مہربان انسانوں میں سب سے بہترین ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، خطا کار سے درگزر کرنے والا، خطا کار سے درگزر کرنے والا،
بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، وہ جو آپ کا برا چاہتے تھے، وہ جو آپ کے قتل کے منصوبے کرتے تھے، بناتے تھے قتل کے منصوبے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے بھی دن رات دعائیں کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ جو قتل کرنے کے لیے آئے تھے وہ قدموں میں گر گئے، وہ قدموں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گر کے اسلام قبول کر لے کہ خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، چھوٹی چھوٹی بات پہ کہ اس کی اونٹنی نے میری اونٹنی سے پہلے پانی کیوں پیا ہے، اور کوئی یہ راستے پہ پاؤں بچھا کے پاؤں لمبے کر کے بیٹھ جائے، کوئی ہے جو یہاں سے گزر کے جائے، دوسرا تلوار اٹھاتا اس کے پاؤں کاٹ دیتا، اس بات پہ لڑائی، اور اس کی اونٹنی نے ہماری اونٹنی سے پانی پہلے کیوں پیا ہے، اس کی اونٹنی نے ہماری کھیت سے یا کسی درخت کے 2 پتے کیوں کھائے ہیں، اس بات پہ لڑائیاں شروع، اور صدیوں تک ان کے اسی بات پہ لڑائی اور دونوں طرف سے قتل و غارت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کیا کر دیا ہے، اس طرح شیر و شکر کر دیا کہ وہ جان تو دے دیتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے پہلے پانی کا ایک گھونٹ نہیں پیتے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، کہ ایک ایسا نسخہ لائے جس نے انسانیت کو انسانیت کے مقام تک پہنچا دیا۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہمارے حفیظ طائب کی نظم نعت کے 3 اشعار مکمل ہوئے ہیں، انشاءاللہ آگے باقی جو 4 اشعار رہتے ہیں وہ اگلے لیکچر میں کریں گے۔ السلام علیکم۔